یہ وقت پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بن چکا ہے۔ قدرتی آفات کبھی کسی کی دستک پر نہیں آتی بلکہ اچانک آ کر پوری زندگیوں کو بدل دیتی ہے۔ ہمارے ملک کے شمالی علاقے خصوصاً خیبر پختونخوا حالیہ دنوں میں ایسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ سیلابی ریلیں اور طوفانی بارشوں نے نہ صرف زمین بلکہ دلوں کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اس صورتحال نے ہمیں ایک بار پھر یہ یاد دلایا کہ ہم کس قدر قدرت کے رحم و کرم پر ہیں اور کس قدر چھوٹی سی لاپرواہی بڑی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ سوات، بونیر اور باجوڑ کے علاقے حالیہ دنوں میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ وہاں کے لوگ ایک طرف دہشت گردی کے سائے میں زندگی گزار رہے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف اب قدرتی آفت نے انہیں اپنی نئی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ سڑکیں بہہ گئیں، پل ٹوٹ گئے، کئی بستیاں پانی کی لپیٹ میں آ گئیں۔ مقامی آبادی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا سب کچھ برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ ان حالات میں سب سے زیادہ متاثر عام لوگ ہیں جن کے پاس نہ کوئی پناہ ہے نہ کوئی سہولت ہے، اور گلگت بلتستان میں بھی صورتحال کم سنگین نہیں ہے۔ وہاں بادل پھٹنے کے واقعات نے اچانک طوفانی ریلیں پیدا کر دی ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق بارش کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ معمولی نالے اور چشمے بھی سیلابی ریلوں میں تبدیل ہو گئے، اور پہاڑوں کے درمیان بسنے والے لوگ ایسے وقت میں سب سے زیادہ خطرے میں ہوتے کیونکہ ایک لمحے میں پوری بستی پانی کے سیلاب میں ڈوب سکتی ہے۔ دوستو، ان مشکل حالات میں ایک ویڈیو نے سب کو حیران کر دیا۔ سوات کے ایک شخص نے جب سیلابی ریلا اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھا تو اس نے قرآن پاک اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر آگے کر دیا۔ سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پانی کا زور وہیں تھم گیا۔ یہ سین صرف ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ ایمان والوں کے لیے بہت بڑا پیغام تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو ہر مشکل میں سہارا بن سکتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور یہ واقعہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ جب سب تدبیریں ناکام ہو جائیں تو اللہ کی کتاب انسان کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ اور یہ وقت ہمیں ایک اور سبق بھی دے رہا ہے کہ اجتماعی احتیاط اور حکومتی تیاری کی کمی کس طرح عوام کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر ہم وقت پر ڈیم بنائیں، نکاسی آب کا بہتر نظام کریں اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی کریں تو بہت حد تک نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہمیشہ حادثات کے بعد اقدامات کیے جاتے ہیں اور اصل نقصان پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں سب سے بڑی ضرورت عوامی آگاہی اور یکجہتی کی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم متاثرہ علاقوں کے لوگوں کے لیے نہ صرف دعاؤں میں یاد رکھیں بلکہ عملی مدد بھی کریں، چاہے وہ مالی تعاون ہو، خوراک کی فراہمی ہو یا پھر رضاکارانہ خدمت ہو۔ یہ سب اقدامات ان خاندانوں کے لیے کسی نئی امید سے کم نہیں ہوں گے۔ قدرتی آفات ہمارے بس میں نہیں ہیں لیکن ان کا سامنا کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنانا ضرور ہمارے اختیار میں ہے۔ اگر آج ہم نے سنجیدگی سے انیشیٹو نہ لیا تو کل مزید بڑے نقصانات کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور سنبھل جائیں، کیونکہ قدرت بار بار ہمیں میسج دے رہی ہے کہ احتیاط اور تیاری ہی اصل حفاظت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔